السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہمارے یہاں پر کچھ جو ہے بریلوی حضرات با اسلامی والے وضو سے پہلے جو حدیث لیتے ہیں، صحیح حدیث سناتے ہیں، کیا یہ ضعیف حدیث ہے یا کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال ہے آپ ایک دعا کا بتا رہے ہیں، شاید وہ جو بسم اللہ والحمد للہ کی، اسی کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی جی تو یہ جو ہے نا، اصل میں ہمارے یہاں مزاج اس طرح کا بن گیا ہے کہ ان کے دعوت اسلامی کے لوگ ہیں یا بریلوی حضرات ہیں تو اعتراض کرنا تو ہمارا بنتا ہے کہ اعتراض کریں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے لوگوں کا. کسی بھی چیز میں اگر کوئی بھی مولانا سے سنے، کسی بھی بندے سے سنے، چاہے وہ دیوبندی بولے، بریلوی بولے، اہل حدیث بولے، اس کی تھوڑی تحقیق کر لیں. اور میں نے اس چیز کی تحقیق کی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ میں تبلیغی جماعت میں بھی ایک ٹائم میں نے گزارا ان لوگوں کے ساتھ بھی، لیکن وہاں بھی ہمیں یہ بات نہیں بتائی گئی نہ اہل حدیث حضرات یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی انہوں نے کہ وضو سے پہلے اگر بندہ بسم اللہ والحمد للہ اگر پڑھتا ہے ایک بار وضو کرنے سے پہلے، اور اس دعا کو پڑھ کے وضو شروع کر دیتا ہے بسم اللہ والحمد للہ، تو جب تک اس کا وضو قائم رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ معجم الکبیر میں موجود ہے، معجم الصغیر میں نے خود جا کے پڑھی تھی یہ، اور مجموع الزوائد فی منبع الفوائد میں امام نور الدین حزمی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ اسناداً حسن کا ہے. تو بہرحال یہ ایک مستند چیز ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے مسلمانوں کو. جب بھی وضو کریں تو یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ والحمد للہ. تو بہرحال ایمانداری سے ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ایک تنقید کی نگاہ سے ہر وقت دیکھیں، اور اگر وہ بریلوی کر رہا ہے چونکہ ہماری بریلوی سے نہیں بن رہی یا بریلوی پسند نہیں آ رہا ہے تو ان کی بات ہر بات غلط ہوگی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے.